السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں بادامی قورمہ، جو کہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاف کپ ہم نے آئل لیا ہے اور 2 بڑی پیاز ہم نے باریک کاٹ کے رکھ لی تھی۔ اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ ہم نے فرائی کرنی ہے۔ جو بھی چیزیں آپ فرائی کریں یا بگار دیں تو وہ بہت تیز آنچ پہ نہیں کریں گے، بلکہ ہلکی آنچ رکھیں گے۔ بس درمیانی آنچ ہوگی کہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے۔ جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح مجھے اپنی فرمائشیں بتائیے کہ کیا بنائیں، تو پھر میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی فرمائش پوری کروں۔ دیکھیے پیاز براؤن ہو گئی ہے، اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ پوری پیاز اچھے سے نکال لیں گے، اس کا آئل رہنے دیں گے۔ اس میں 1.5 پاؤ ہم نے گوشت لیا ہے اور اس کا پانی خشک ہونے تک اس کو چلاتے رہیں گے۔ اب ہم اس میں لہسن ادرک ڈال رہے ہیں۔ 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک ڈال دیں گے اور 2 ٹیبل اسپون ہی دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے۔ لال مرچ پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹی اسپون، اور ½ ٹی اسپون ہلدی۔ نمک ڈالیں گے ½ ٹی اسپون۔ نمک بعد میں بھی اپنے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مرچیں بھی اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑے سے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے۔ مسالہ گوشت میں ٹھیک سے لگ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے۔ 2 کپ پانی ڈال کے گوشت گلنے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے۔ پہلے ہم آنچ تیز کریں گے تاکہ اس میں ابال آ جائے۔ جب ابال آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ گلنے رکھ دیں گے۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں گوشت آپ چیک کر سکتی ہیں۔ اچھا، میں نے یہ جو پیاز براؤن کی تھی، پیاز سے پہلے ہم نے ½ کپ دہی اور 3 سے 4-5 ہم نے بادام چھلکا اتار کے لے لیے تھے، اور 1 دار چینی اور 1 بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، اور 3-4 لونگے، 4-5 کالی مرچ، یہ سب ہم نے لے کے، اور ناریل پاؤڈر لیا تھا 1 ٹی اسپون، یہ سب ہم نے بلینڈ کر لیا ہے۔ دیکھیں سارا پانی خشک ہو چکا ہے، گوشت بھی گل گیا ہے۔ اب جو ہم نے یہ سب بلینڈ کیا تھا دہی کے ساتھ، پیاز وغیرہ، یہ سب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اب اس کو ہم بھون لیں گے اچھے سے تاکہ یہ ٹھیک سے بھن جائے، اور جب یہ بھن جائے گا تو اس کی یہ پہچان ہے کہ آئل چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام مسالہ جب آئل چھوڑے گا تو سمجھ لیں کہ یہ بھن گیا ہے، اور نہ ہم تیز آنچ بہت زیادہ تیز کریں گے اور نہ ہم بہت زیادہ سلو کریں گے، بس درمیانی آنچ پہ ہم اس کو بھونیں گے تاکہ مسالہ جلے بھی نہ، اور سائڈوں سے ورنہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں اسمیل آ جاتی ہے۔ چلیں اب جلدی جلدی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اس طرح میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی۔ دیکھیں ابھی ایسے ہم اچھے سے بھون رہے ہیں اور آئل بھی تقریباً چھوڑتا جا رہا ہے۔ اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے مزید بھونیں گے تاکہ مسالوں کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے۔ جب اسے ٹھیک سے بھون لیں گے تو اس کی تمام جو مسالے ہوں گے اس میں جو بھی تھوڑی بہت اسمیل ہوتی ہے نا مسالوں کی تو وہ سب نکل جائے گی، اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی، تقریباً ½ کپ پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں
ہاف کپ پانی ڈال کے اب ہم اس کو بالکل سلو فلیم پہ رکھ دیں گے، ڈھک کے ہلکی آنچ پہ رکھیں، 15 منٹ کے لیے رکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا ہے، ہمارا بادامی قورمہ تیار ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں ہی اچھا لگ رہا ہے اور کیا خوشبو آ رہی ہے، مزیدار۔ اب اس میں ڈیکوریٹ کر دیں گے، تھوڑا ادرک وغیرہ ڈال دیں گے اوپر سے اور بادام ہم ڈال دیں گے۔ خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، پورا دیکھیے گا۔ اور یہ ہم دیکھیں نان کے ساتھ، تافتان کے ساتھ اور تندور کی روٹی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہم کھائیں، بہت مزیدار بنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ۔